دوستو، تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک ہر قوم کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہے، اور اسی لیے مغربی سائنسدان یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ایک خدا پر یقین کا تصور ایک انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، جو واحد چیز ہے جس کے بارے میں ایک انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اس طرح موجود ہے: اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کروا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہوتا ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پہ کچھ تجربات کیے، اور ان تجربات میں انہوں نے ایک حیرت انگیز دریافت کی، جس میں انہوں نے ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ دریافت کیا جو صرف اس کی پیدا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہوتا ہے۔ یعنی یہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے، اور یہ وہی یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے۔ دوستو، مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے، جس میں اس وقت ایک بجلی کی طرح کرنٹ شروع ہو جاتا ہے جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دماغ کا یہ حصہ اسے یہی سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق و مالک ہے۔ دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے تھوڑے فاصلے پر ایک اور حصہ ہے جسے پیٹیوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس گلینڈ میں بھی ایک ایسا سیل موجود ہوتا ہے جس میں اس حصے کی طرح بجلی کی طرح کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا اثر انسان کی کیفیات پر پڑتا ہے، جن کو ہم مایوسی، ٹینشن، غم و غصہ، ڈپریشن اور عدم برداشت کا نام دیتے ہیں۔ اس سیل میں موجود خرابی کی اب تک کوئی دوا نہیں بن سکی، اور جو ادویات ان کیفیات کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ ادویات انسان کے دماغ کو کچھ دیر کے لیے سن کر دیتی ہیں، اور ان ادویات کا اثر ہمیشہ بھی نہیں رہتا، اور کچھ ہی دیر میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور انسان دوبارہ اپنی پرانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سیل میں کوئی خرابی نہ ہو تو کوئی بھی انسان کبھی پریشان نہ ہو اور نہ ہی کوئی اپنے حواس کھو کر پاگل ہو۔ 1991 میں ٹائمز میگزین میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی انتھک محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے ذہنی سکون کے لیے کوئی بہترین حل تلاش کر سکے جس میں انسان کو کبھی بھی غمزدہ نہ ہونا پڑے۔ ان تمام ریسرچ کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ کے حصے میں موجود اس سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ خراب سیل دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ اور تب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق سننے والے الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور وہ بے سکونی محسوس کرنے لگتا ہے، اور اسی کے برعکس اگر کوئی انسان نرم و شائستہ گفتگو سنتا ہے تو ان الفاظوں کے باعث اس انسان کا دل پرسکون اور مطمئن رہتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں بولے جانے والے ہر حرف میں ایک خاص قسم کی انرجی کا پیٹرن موجود ہوتا ہے۔ تب سائنسدانوں کو اپنی اس ریسرچ کے دوران کچھ الفاظوں اور ان الفاظوں میں موجود حروف کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ کر کے انہیں 2 گروپس میں کر لیا گیا، اور ان الفاظ کو بھی الگ کر دیا جو دماغ کو پرسکون اور بے چین رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی 2 گروپس میں بانٹ دیا، اور ان دونوں میں سے ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے، اور دوسرے گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو نفرت پہ مبنی تھے۔ اس کے بعد جس گروپ نے امن و سکون والے الفاظ سنے وہ جلدی ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ سننے والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیراسائیکالوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظوں کو سنا تو وہ حیران ہو گیا، اور اس نے ان سائنسدانوں سے پوچھا کہ ان الفاظوں کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ تب سائنسدانوں نے یہ جواب دیا کہ یہ الفاظ ان کی 20 سال کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر بالکل ناکارہ ہو چکے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظوں کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ جب اس مسلمان ڈاکٹر نے ان تمام الفاظوں کو ترتیب دیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ درود شریف کے ان الفاظوں میں ایک اہم راز چھپا ہے۔ اگر ان الفاظوں پہ غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ درود شریف کے پہلے حصے میں ذکر آتا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
جس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، جو کہ معمولی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کی بلندی وہ خاص مقام ہے جس کا تصور بھی ہم جیسے گناہگار نہیں کر سکتے۔ اس پہلے حصے میں پیغمبر ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجے، کیونکہ ہم لوگ اس بلندی سے اتنی پستی میں ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجے۔ اب اس پہلے جملے کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود کا ذکر ہے۔ اب لفظ آل کو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو سمجھا جاتا ہے، جن کو آل محمد کہا گیا، لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ نے فرعون کی بات کی ہے تو وہاں آل فرعون کے الفاظ کا استعمال بھی ہوا ہے، جس سے مراد ہے فرعون کے تمام ماننے والے۔ تو اگر آل فرعون کا مطلب ہے فرعون کے ماننے والے، تو پھر آل محمد سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز، یعنی پوری امت ہوگی۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں رحمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ یعنی خاندان پر بھیجی جائے، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان اور تمام امت ہے۔ اور جب ہم ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم دراصل پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے نیکی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے گرد اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتے سارا دن درود پڑھتے ہیں اور شام کو واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ 70,000 فرشتے نیچے اترتے ہیں اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 70 ارب فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج چکے ہیں، اور قیامت تک ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بے شک غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز کم از کم 100 مرتبہ درود شریف بھیجیں، جن کے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں بے شمار فائدے ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، جب انسان ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ غربت و افلاس سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا دل اور سوچ دونوں صاف ہو جاتی ہیں اور انسان سکون اور امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ جو بھی شخص درود شریف کا ورد ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام غم اور فکر اس سے دور کر دیتا ہے۔ دوستو، ویسے تو درود شریف کا ہر دن ہر وقت ورد کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن اگر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کی جائے تو اس کا ثواب ہماری سوچ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس پر 100 عافیت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص بھی چاہے، وہ مرد ہو یا عورت، جب وہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں اور جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، فرشتے مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آدمی نے یا عورت نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قبر میں ہاتھ اٹھا کر اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں اور قیامت کے دن اس کے لیے شفا بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس امت سے تمام پریشانیاں اور غم دور ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں اور درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔